बैक एंड टाइम टीवी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, पिछली वीडियो में जहां से हमने पार्ट 3 ख़त्म किया था वहीं से हम पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, ये ख्वाब इनके बानी उस्मान बे ने देखा था और अब वो इस ख्वाब के किनारे पर थे, लेकिन दरमियान में एक समंदर हायल था और दूसरी तरफ यूरोप की ताकतवर फौज थी जो उन्हें कभी भी दरिया दानियाल पार आता देखना नहीं चाहती थी। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कुदरत के कारखाने में वाक़यात जन्म लेते रहते हैं, इनका इंतज़ार भी करना चाहिए। 14वीं सदी के सेंटर में कांताकोज़ोनोस ने अपने बेटे को अपनी जगह बादशाह बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई। कांताकोज़ोनोस ने एक बार फिर वही किया जो पहले किया था, यानी सुल्तान उरहान से मदद मांग ली। अब तो वैसे भी वो सुल्तान उरहान का ससुर था, लेकिन अब सुल्तान उरहान ने एक और शर्त भी रख दी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे यूरोप और एशिया के दरमियान हायल पतला सा समंदर जो दरिया दानियाल पार करके दूसरी तरफ गेलीपोली में मिलिट्री बेस कायम करने की इजाज़त दी जाए। कांताकोज़ोनोस को उरहान की फौजी मदद चाहिए थी और यूरोप में ही चाहिए थी, इसलिए वो मान गया और यूं तुर्क बगैर एक कतरा खून बहाए यूरोप में दाखिल हो गए। सुल्तान उरहान ने अपने बेटे सुलेमान को एक बड़ी फौज के साथ गेलीपोली भेज दिया। उस्मानी फौज को मदद में आ जाने से कांताकोज़ोनोस की पोजीशन मजबूत हो गई, लेकिन साथ ही इसके लिए एक और मसला खड़ा हो गया। वो ये कि तुर्कों की रिवायत थी कि वो गजा करते थे, यानी ईसाई इलाकों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए जिहाद करते थे, जिसे वो गाजा का नाम देते थे और गाजा करने वालों को गाजी भी कहा जाता था। तो सुल्तान उरहान गाजी के बेटे सुलेमान गाजी ने यूरोप में सिर्फ मिलिट्री बेस बनाने पर उकताफा नहीं किया, बल्कि इसने पेशकदमी शुरू कर दी और यूरोप में रोमी सल्तनत के किले कुस्तुनतुनिया के मगरब में उस इलाके थ्रेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कब्जा शुरू हुआ तो रोमियों के दिल और दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी, क्योंकि अब ताकतवर उस्मानी तुर्क जो रोमी सल्तनत के मशरक में तो थे, अब मगरब में भी फैल रहे थे। और ये सब कुछ रोमी शहनशाह कांताकोज़ोनोस की वजह से हो रहा था। तो कांताकोज़ोनोस को रोमियों की तरफ से शदीद नफरत का सामना करना पड़ा। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरी तौर पर सुल्तान उरहान को पैगाम भिजवाया कि यूरोपी इलाकों पर कब्जा न करे, फकत अपनी मिलिट्री बेस तक महदूद रहे या वापस चला जाए। लेकिन उसे जवाब मिला कि कुफार के जो इलाके मुसलमानों की रियासत का हिस्सा बन चुके हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। गेलीपोली और थ्रेस के मशरकी इलाके, जहां उन्होंने रोमी शहनशाह की मदद से आर्जी बेस बनाई थी, मुस्तकिल तौर पर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना दी और ये इलाका आज भी तुर्की का हिस्सा है। बहरहाल कांताकोज़ोनोस की वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ तो कुस्तुनतुनिया में उसकी बादशाहत का तख्ता उल्टा दिया गया। रोमी सल्तनत को नया शहनशाह मिल गया जो सुल्तान उरहान गाजी का खुला दुश्मन था, जैसा कि माजी में होता आया था। कांताकोज़ोनोस की बादशाहत खत्म हुई तो 1362 में सुल्तान उरहान का भी इंतकाल हो गया। लेकिन अपने इंतकाल तक सुल्तान उरहान अपने बाप से मिली रियासत को एक सल्तनत बना चुका था, जो पहले से 2 गुनी हो चुकी थी और अनातोलिया से निकलकर यूरोप तक फैल गई थी। लेकिन अब मसला ये था कि सुल्तान उरहान के 3 बेटे थे और सल्तनत किसी एक को मिलनी थी, सलमान, मुराद या खलील में से किसी एक को, या फिर सल्तनत के 3 टुकड़े किए जाते। इन तीनों में से एक सुलेमान शाह, जिसने यूरोप में अपने बाप के हुक्म पर मिलिट्री बेस बनाया था, वो मुकाबले से पहले ही आउट था, क्योंकि वो पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुका था। बाकी बच्चे 2, मुराद गाजी और खलील गाजी। तो मुराद गाजी ने खलील गाजी को कत्ल कर दिया और मुराद अव्वल अब उस्मानी सल्तनत का नया हुक्मरान था। तो मुराद अव्वल ने तख्त पर बैठते ही तुर्कों को गाजा रिवायत को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया, लेकिन उसने फौज में एक नया इजाफा किया। ये नया इजाफा था कि गुलामों की फौज। सल्तनत उस्मानिया का मुकाबला जिस रूमी और यूरोपियन आर्मी से था, वो बहुत तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म फौज थी।
جبکہ ترکوں کے پاس اس کے مقابلے کے لیے طاقت اور جذبہ تو تھا، لیکن وہ ڈسپلن نہیں تھا جو انہیں دیر تک یورپ کی طاقتور ریاست بازنطینی امپائر کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکے۔ تو سلطان کو اپنی فوج مضبوط کرنی تھی اور ساتھ میں ایک ایسی ایلیٹ فورس بھی تیار کرنی تھی جو اس کے ذاتی محاذ بھی کنٹرول کرے اور اس لیول کی ہو کہ دوسری فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ فوج ترکوں کے اندر سے بہترین مسلمان نوجوان جمع کر کے بھی تیار کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ میں موجود ترکوں پر عثمانی ترک اعتبار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ترکوں کی پہلی وفاداری اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ ایسی ہوئی تھی، یہ کسی بھی وقت پرانی وفاداری پر واپس جا سکتے تھے اور سلطان کو چیلنج کر سکتے تھے اور اپنے قبیلے کے لیے خبریں بھی لیک کر سکتے تھے۔ تو نئی فوج کے لیے ایسے نوجوان چاہیے تھے جو ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر ہوں۔ تو سلطان مراد نے بلقان کے اس علاقے سے عیسائی بچوں کو بھرتی کرنا شروع کیا، وہ یوں کہ یہاں موجود عیسائی خاندان جو اب عثمانیوں کی رعایا تھے، ان پر لازم تھا کہ وہ ایک گھر سے ایک بیٹا سلطان کی ایلیٹ فورس کے لیے وقف کریں، اور یوں سالانہ 8 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو بلقان کے عیسائی گھرانوں سے لیا جاتا، انہیں سمندر پار اناطولیہ کے ریجن میں لا کر پالا جاتا، انہیں ترک زبان اور کلچرل سکھایا جاتا، انہیں اسلام قبول بھی کروایا جاتا تھا۔ ان کی 8 سال تک زبردست جنگی تربیت ہوتی۔ اس دوران یہ بچے ایک ماڈرن ایلیٹ فورس میں ڈھال چکے ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہ اور مراد فوج میں کسی بھی دوسرے عہدے سے بہتر ہوتی تھی، اور اس فوج کو یینی چیری کہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے نئی فوج۔ یہ انتہائی منظم اور باوقار فوج تھی، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ اس میں کسی بھی بد عہدی کی کم از کم سزائے موت تھی۔ یینی چیری سلطان کی ذاتی غلاموں کی فوج تھی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ غلاموں کی جو معروف شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ اسی طرح کے غلام تھے، بلکہ یوں تھا کہ ان کے حقوق عام غلاموں سے کہیں زیادہ تھے، یہاں تک کہ انہیں ان کی خدمات کا معاوضہ بھی باقیوں سے بہتر ملتا تھا۔ تو یہ وہ فوج تھی جس سے سلطنت عثمانیہ کے لشکر کی سب سے بڑی طاقت بننا تھا، جس نے قسطنطنیہ فتح کرنا تھا، جس نے آنے والے دنوں میں کئی سلطانوں کی قسمت کا بھی فیصلہ کرنا تھا، اور جس نے صدیوں بعد ایک تاریخی بغاوت بھی کرنی تھی۔ شروع میں عیسائی والدین بہت دکھی ہوتے تھے کہ ان کے بچوں کو ان سے چھینا جا رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے یینی چیری آرمی کا اثر و رسوخ اور شان و شوکت سامنے آتی گئیں، والدین خوشی سے اپنے بچوں کو اس کا حصہ بنانے کے لیے بھیجنے لگے، کیونکہ شاہی دربار میں سلطنت کی انتہائی مرکز میں اثر و رسوخ بڑھ جاتا۔ اب 1317 میں سلطنت عثمانیہ میں ایک طاقتور فوج بن رہی تھی، اور ساتھ میں سلطان مراد عثمانیوں کی غازہ کی روایت کو بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ غازہ یعنی عیسائی علاقوں پر قبضے کے لیے جہاد کرنا اور اسلامی سلطنت کو وسعت دینا تھا۔ یہ جہاد اب سمندر پار یورپ میں ہونا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کا مرکز ابھی ہی برسا تھا، یعنی اناطولیہ میں۔ سمندر پار لشکروں کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ وہاں بھی ایک فوجی مرکز ہو جہاں سلطان ٹھہرے اور یورپ میں غازہ کی قیادت کرے۔ تو سلطان مراد اول نے یورپ کا اہم شہر اینڈرین فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان خود کبھی اناطولیہ اور کبھی یورپ میں ہوتا، لیکن اینڈرین پر اس کا استاد لالا شاہین بطور گورنر خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ لالا کا لفظ ترک اپنے استاد یا ٹیوٹر کو عزت دینے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو لالا شاہین پاشا اس کا ٹیوٹر رہا تھا۔ عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے اور اینڈرین پر قبضے کی وجہ سے یورپی عیسائی بہت پریشان تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ ان کی آزادی ختم ہو رہی تھی، اور خاص طور پر سربین امپائر کا شہنشاہ خوش نہیں تھا، کیونکہ اینڈرین شہر اس کی سرحد کے بالکل ساتھ تھا، اور اسے خطرہ تھا کہ اگر عثمانی ترک یہاں آ گئے تو انہیں آگے آنے سے کون روکے گا۔ تو اس نے اس خطرے کو شروع میں ہی ختم کرنے کا ارادہ کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ تو یہ موقع اسے جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ 1371 میں سلطان مراد اول وہ اپنی زیادہ تر فوج اور ذاتی غلام یعنی چیری کے ساتھ درہ دانیال کے پار اناطولیہ میں تھا۔
جہاں وہ سلطنت کے اندر موجود کچھ بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا۔ ایڈرین شہر میں گورنر شاہین پاشا اور 1000 کے لگ بھگ فوج موجود تھی۔ سربین شہنشاہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 50,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار کر لیا اور ترک فوج پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ اور 1371 میں اسی دریا کے کنارے سربوں کی ایک بڑی فوج خیمہ زن تھی اور عثمانی ترکوں پر کاری وار کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن لالا شاہین پاشا جو گورنر نہیں بلکہ ترکوں کا ماہر ترین جرنیل تھا، اسے خبر مل گئی کہ سربین لشکر تیار کر کے ایڈرین پر حملہ کرنے والا ہے، اور جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ سربین فوج رات کو جشن منائے گی اور صبح ترکوں پر حملہ کر دے گی۔ اور پاشا نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور خاموشی سے 800 جام بازوں کے ساتھ دریا کے قریب چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات کے وقت جب سربین لشکر جشن منا کر تھکن اتار رہا تھا تو اچانک 800 ترکوں نے سربوں پر حملہ کر دیا۔ اب آدھے سوئے اور آدھے نشے میں مست سربین لشکر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے، اور اس بے خبر لشکر نے اسے ایک بڑا حملہ سمجھا اور جس کا منہ جدھر آیا وہ بھاگ گیا۔ اب نقشہ کچھ یوں تھا کہ سربوں کی ایک طرف دریا اور ایک طرف ترکوں کی شکل میں موت تھی۔ عیسائی لشکر دریا کی طرف بھاگا، لیکن بھاگتے بھاگتے ہزاروں سربین قتل ہو گئے، اور یہ جنگ دریائے مورسٹا کے کنارے ہوئی تھی، اس لیے اسے بیٹل آف مورسٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مورسٹا کی اس تاریخی جنگ میں سربین اتنی بڑی تعداد میں قتل ہوئے کہ دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ ترکوں کی تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ تاریخ میں ان چند حیران کن جنگوں میں سے ایک تھی جس میں انتہائی چھوٹے لشکر نے خود سے بہت بڑے لشکر کو صرف جنگی مہارت کی بنا پر شکست دی ہو۔ بیٹل آف مورسٹا کو تاریخ میں سربوں کی عظیم تباہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سرب جو عثمانیوں کو شکست دینے آئے تھے وہ اپنا علاقہ ہار بیٹھے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کا بقیہ حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔